عید کی نماز میرے دوستوں، سب سے پہلے اس کا حکم کیا ہے؟ عید کی نماز کا حکم انشاءاللہ سنہ مؤکدہ ہے. ایک ہے واجب، ایک ہے سنت. واجب کرنے والے کو ثواب، چھوڑنے والے کو گناہ. سنت کرنے والے کو ثواب، چھوڑنے والے کو گناہ نہیں. سنت کی کئی قسمیں ہیں. سنت کی کسی کو مندوب بھی کہتے ہیں. سنت کی ایک قسم ہے جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں. سنت کی ایک قسم ہے جسے مستحب کہتے ہیں. سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا اور اسے کرنے پر زور دیا، لیکن فرض کے درجے تک نہیں پہنچایا. جیسے فجر کی سنت ہو گئی، وتر کی نماز ہو گئی. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، مسلسل پڑھا، سفر میں پڑھا، حضر میں پڑھا اور لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کا درجہ نہیں دیا. تو ایسی قسم کی سنتوں کو سنت مؤکدہ کہیں گے. اور سنت مؤکدہ میں سے وہ بھی آ جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی، جیسے سنن رواتب ہو گیا، جیسے ایک دن میں 12 رکعت سنتوں پڑھنے کا ہو گیا، جسے رواتب کہتے ہیں. یہ بھی سنن مؤکدہ میں داخل ہے. ایک ہے سنن مستحب، کریں گے تو ثواب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنٹینیو نہیں کیا، مسلسل نہیں کیا اور نہ اس پر زور دیا. اسے کہتے ہیں سنت مستحبہ. آدمی کرے گا تو ثواب، چھوڑے گا تو کوئی گناہ نہیں. اس قسم کی دوسری بہت ساری عبادتیں. تو عید کی نماز، اس کا حکم سنت مؤکدہ آدمی کو کرنا چاہیے. اگر چھوڑے گا تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں. اور بعض اہل علم نے کہا ایک فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مطلب اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ نے کر لیا، دوسرے گروہوں پر یہ چیز ثابت، وہ اگر گھر میں بیٹھے رہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عید کی نماز کے لیے آنا چاہیے، اگرچہ کہ عورت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ حائضہ عورت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ کنواری لڑکیاں ہی کیوں نہ ہو. انہیں چاہیے کہ آئیں اور مسلمانوں کے نماز میں شامل ہو، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو. البتہ حائضہ عورتیں الگ ہوں گی، عام لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو بلایا، عام پبلک کو بلایا اور زور دیا. تو اس معلوم ہوا کہ یہ چیز کیا ہے؟ فرض کفایہ نہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے. اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ عید کی نماز فرض عین ہے، اور یہ کہنے والے بڑے معتبر علماء ہیں. عید کی نماز فرض عین ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ یہ نماز کو نہیں چھوڑے، بلکہ اس نماز کو ضرور پڑھے. اور عید کی نماز میرے دوستو، اس کا وقت اشراق کے بعد شروع ہو جاتا ہے، زوال تک رہتا ہے. اشراق کے بعد شروع ہو جاتا ہے، زوال تک رہتا ہے. اشراق کب ختم ہوتی ہے؟ آپ لگائیے حساب. اشراق ہے نا غالباً کتنے بجے؟ 5:45 ہے نا. اشراق 5:45 یا 5:46. اس کے بعد سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے، زوال ٹھیک 12 بجے تک. یہ پورا ٹائم عید کی نماز کا ٹائم ہے. اس میں آدمی یہ نماز کو ادا کرے گا. اور یہ نماز کے لیے اس کی سنتیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کہا سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے آپ نے سنا کہ سب آئیں نماز میں شامل ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھاتے تھے. سب سے پہلے لوگ جمع ہوتے ہی نماز پڑھاتے تھے. اور یہ نماز کسی مصلی میں پڑھے، عام مساجد میں نہ پڑھے. اگر کسی بستی میں مصلی نہیں ہے، عام جگہیں نہیں ہیں، لوگ مساجد میں پڑھتے ہیں تو جائز ہے. اگر مصلی خالی میدان ہے جہاں پر جگہ ہے تو وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں پر مصلی بنائیں، عیدگاہ بنائیں اور وہاں پر لوگوں کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھائیں. اگر جگہ نہیں ہے، مساجد پڑھتے تو الگ بات ہے. اگر جگہ ہے تو وہاں کے مسلمانوں پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اہتمام کریں، لوگوں کو جمع کر کے عیدگاہ میں نماز پڑھائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو اس وجہ سے رکھا تاکہ یہ جو عمل ہے مسلمانوں کا یہ جمع ہونا، یہ اجتماع ساری دنیا کو معلوم ہے. اسلام میں میرے دوستوں یہ جمنا اس پر بہت زور ہے، تاکہ جمتے رہیں گے تو لوگوں کے دل جڑ کر رہیں گے. آپ پوری عبادتوں کو آپ نوٹ کر دیکھیے. سب سے پہلے نماز ہو گئی، عام نماز. اس میں آپ کو حکم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور اس کے بعد آپ مسجد میں آ گئے تو صف بندی اچھی ہو. اور صف بندی کیسی ہو؟ لوگ بغل پر لگا کے کھڑے، کھانے سے کھانا اور پیر سے پیر لگا کے کھڑے، بالکل بازو بازو کھڑے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے جگہ چھوڑی تو اس نے شیطان کو جگہ چھوڑی، اور شیطان آئے گا تو نماز میں خلل پیدا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ہوتے تھے جو صفوں کو درست کرتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے یہ صاحب جاتے جا کر لوگوں کو کھڑاتے. پہلے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے لوگوں کو درست کرتے تھے. بعد میں جب مسجد بڑی ہو گئی لوگ زیادہ ہو گئے اس کے لیے ایک آدمی کو مقرر کر دیا گیا جو جا کے صف کی بندی کرتے اور صفوں کی بندش ہونے کے بعد کہتے ہیں نا ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے. تو صف بندی پر زور ہے, بہت زور ہے. آج ہمارے معاشرے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ پورے نماز اسی وسوسے میں گزر جاتا ہے. کسی جگہ صف بندی ٹھیک نہیں. عام مساجد میں صف بندی ہے ہی نہیں. آتے ہیں اللہ اوپر کھڑے بازو میں جو ہے دیوار بن سکتی ہے اتنی جگہ, اس طرف اتنی جگہ کھڑے ہو اللہ اور بازو میں کوئی لگتا ہے تو بے قراری ہوتی ہے نا, بالکل فری نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اتنے جاہل ہیں. اور پہلے صف میں یہی ہوتا ہے, پہلے صف عام مساجد میں پہلے صف ایسے ہی ہوتا ہے, اتنی جگہ خالی ہوتی ہے. صف میں آدمی کھڑنے کے بعد دیکھیے اصول کیا ہے, صف میں کھڑنے کے بعد اگر پیچھے سے کوئی آنا چاہے اس کے لیے جگہ بنائے. اصول کیا ہے, صف میں کھڑنے کے بعد پیچھے سے کوئی آدمی صف میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے صف میں رہنے والے جگہ بنائے. اگرچہ کہ وہ لوگ نماز میں داخل ہو گئے, بس لوگ نماز میں داخل ہو گئے تو کانکریٹ بلڈنگ ہے, ہٹتے نہیں آتے نہیں. یہ کہاں کی چیز ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں نہ. آپ اللہ اکبر کہیں گے کھڑے ہو جائے, اگر کسی نے ہٹایا تو ہٹ جائے, خاص طور پر صف کے لیے آدمی گھٹنا چاہیے اور پیچھے جو آتے ہیں انہیں صف میں داخل کرتے جائیں یہاں تک کہ پہلا صف ٹائٹ ہو جائے. اور بعض لوگ ٹائٹ ہوتے پریشان ہوتے وہ رکوع کرنے ہوتا نہیں, پرواہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ جب تک صف میں جم کر نماز پڑھ رہے الحمدللہ اللہ معاف کرنے والا ہے نا. تو صفوں کی بندش بہت ضروری ہے اس وجہ سے تاکہ اسی سے دل جڑتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قوم کے صف ٹھیک نہیں وہ قوم کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں, وہ وہی ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا 100% صحیح کہا, اسی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. مساجد میں جمع ہوتے کسی کے دل نہیں جوڑتے ہے نا. تو دیکھیے جماعت کے لیے بلایا گیا صف بندی پر ابھار, اور اس حد تک کی صفیں دیواروں کے مانند ہیں. اور اس کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہونا ہے جمعے کے لیے, اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ جمع ہونا ہے, اس کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ جمع ہونا ہے عرفات کی میدان. تو جمع کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا مقصد ہے. جمع ہوتے رہے, جمع ہوتے رہے. تو جمع ہونا اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو نکلنا چاہیے, نکل کر ایک جگہ جمع ہو کے نماز ادا کرنی چاہیے. اور جب نکلیں تو کیا پڑھ لیں, تکبیر پڑھتے ہوئے نکلیں. کیوں؟ اعلان ہے دوسری قوموں کے لیے, اعلان ہے کہ دیکھو ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے, ہمارے خوشیوں کا مظاہرہ بھی عبادت ہے. دوسرے قوموں کے پاس خوش ہو جاتے ہیں تو حرام کرتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں تو پیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں تو ناچتے ہیں. ہم مسلمان خوش ہوتے ہیں تو بھی عبادت ہی کریں گے, غم میں ہیں تو بھی عبادت کریں گے, عبادت کرتے وقت بھی عبادت کریں گے. خوش ہو گئے تو ہماری خوشی بھی کس میں ہے, عبادت ہی میں ہے. ہماری خوشی کوئی عبادت سے باہر نہیں. تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے نکلیں, تعداد میں نکلیں, تکبیر کہتے ہوئے نکلیں, چل کر جائیں, مصلی میں جمع ہو, مصلی میں جمع ہو. اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے. یہ نماز 2 رکعت کی ہوتی. پہلے رکعت میں 7 تکبیریں, دوسری رکعت میں 5 تکبیریں, تو کل ملا کے 12. اور 6 بھی ثابت ہے, 12 بھی ثابت ہے, 13 بھی ثابت ہے. مختلف روایتیں آئی ہیں, لیکن جو مسلم اور دوسرے معتبر کتابوں میں جو روایت آئی ہے وہ 12 کی آئی ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا, تکبیرۃ احرام. اس کے بعد آپ پڑھیں گے ثنا, اللہ اکبر ثنا. پڑھنے کے بعد پھر امام 6 تکبیر کہیں گے. اس میں امام ہاتھ اٹھائیں گے. عام طور پر یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے نا, کیونکہ ساحل میں مرتبہ پڑھتے ہیں تو آدمی کا ذہن عید کے لیے نکلتا ہے, یہ لگایا وہ لگا, پریشانی میں آدمی یہ تکبیرات بھول جاتا ہے. کوئی حرج نہیں. ایک مرتبہ میں یہاں ایک جگہ ایک زمانے میں دریا میں نماز پڑھا تھا, تو پڑھ رہا تھا تو امام صاحب نے جو اللہ اکبر کہا تو انہوں نے 3-4 تکبیریں چھوڑ دیا, اور اس کے بعد تلاوت شروع کر دی. اور اس کے بعد سلام پھرتے ہی لوگ کھڑے ہو گئے. اس میں سے ایک آدمی کھڑ کے بولا کہ بھائی یہی تو نماز پڑھتا ہوں, اسی میں غلطی. اس نے کہا کہ زندگی میں یہی تو نماز پڑھتا ہوں, اسی میں بھی غلطی. تو امام پر غصے برسنے لگے. حالانکہ یہ سنت ہے, یہ جو ایکسٹرا تکبیرات ہیں, تکبیرات زائدہ جسے کہا جاتا ہے, یہ تکبیرات اس کا حکم سنت ہے. سنت کا مطلب آپ کریں گے تو ثواب, چھوڑیں گے تو کوئی حرج نہیں. جتنا آپ نے کر لیا اتنا آپ کو ثواب. ٹھیک ہے, اگر آگے پیچھے خلل ہو گیا تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو امام صاحب تکبیر احرام کے علاوہ 6 تکبیریں کہیں گے, یہ پہلی. اس کے بعد تلاوت کریں گے سورہ, اس کے بعد سجدہ رکوع جائیں. دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے,
کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے قرات کریں گے. رکوع سے پہلے 5 تکبیر یا 4 تکبیریں کہیں گے, اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے سنا 6 بھی ثابت ہے, 13 بھی ثابت ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. یہ نماز جیسے آپ نے سنا اس کا حکم واجب ہے یا پھر سنت مؤکدہ ہے, پھر فرض ہے. لیکن یہ جو خطبہ ہے اسے سننے کا حکم سنت ہے. اگر کوئی آدمی نماز کے بعد رک کے چلے جاتا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں, لیکن اتنا دور آئے ہیں تو چند باتیں اچھی سن کر جائیں, وقت ضائع کرنے کے بجائے ادھر بیٹھے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو خطبہ دیں گے, اور خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر ایسی باتیں کہی ہیں جس کا تعلق پورے امت سے جنرل باتیں ہوتی تھی, مختصر ہوتا تھا. خطبے کے بعد لوگ نکل کر گھر جائیں. جانے کے بعد اور عید کے نماز سے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر آتے تھے. تو چند سنتیں ہیں اسے بھی آپ سن لیجیے. سب سے پہلی چیز جیسے آپ نے سنا سنتوں میں سے ایک خالی جگہ نماز ادا کرنی چاہیے. نمبر 2, آدمی اگر عید الفطر کی نماز کے لیے آ رہا ہے تو کھجوریں کھا کر آئیں, اور عید الفطر کی نماز عید الاضحیٰ کی نماز سے تھوڑی دیر کے بعد ہوگی. عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے اور آدمی بغیر کھائے آئے گا اور اپنے قربانی کا گوشت کھائے گا. عید الفطر میں تھوڑی دیری ہونی چاہیے اور آدمی آئے گا تو کھجور کھا کر آئے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کے بعد جب آدمی نکل کر جائے تو تکبیرات کہتے ہوئے جائیں. تکبیرات کہتے ہوئے جائیں, ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے لوٹ کر آئیں. اور جب آدمی عید کے لیے جائے نہا دھو کر جائے, نئے کپڑے پہن کر جائے, خوشبو وغیرہ لگا کر جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کے بعد آدمی مصلی میں جانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھے گا, خاموشی سے بیٹھے گا, امام کے ساتھ نماز پڑھ کے بیٹھے گا, خطبہ سنے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. عید کی نماز کے بعد گھر جانے کے بعد عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے, اور واپس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر آتے تھے. یہ چند مسائل ہیں جن کا تعلق عید کی نماز سے تھا. اگر کوئی آپ کے ذہن میں 2 مسئلوں کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. جزاکم اللہ خیر.